وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش ہو گئے۔ لاہور کی اسپیشل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو طلب کیا تھا۔ وزیر اعظم کی عدالت پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور عام سائلین کو عدالتی احاطے سے باہر نکال دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی کیس کے سماعت کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 28 ارب روپے کے نئے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 1 کروڑ 40 لاکھ غریب گھرانوں کو فوری طور پر 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ کہا کہ آئندہ مالی سال میں ریلیف پیکج کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا اور یہ ریلیف پیکج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ کہا اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر عوام کے مطالبے پر لبیک کہا اور تبدیلی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سنبھالنی تو ہر شعبہ تباہی کے داستان سنا رہا تھا، ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس وجہ سے ہم نے پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا۔ کہا کہ IMF سے معاہدہ سابقہ حکومت نے کیے تھے، ہم نے نہیں کیے تھے، سابق حکومت جان بوجھ کر اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور اپنے سیاسی فائدے کے بجائے ملک کے مفاد کو دیکھا۔ شہباز شریف نے کہا میں نے بطور قائد حزب اختلاف میثاق معاشیت کی تجویز پیش کی تھی، میری میثاق معاشیت کی تجویز کو حقارت سے نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا سابق حکومت نے خارجہ محاذ پر بھی مشکلات بڑھائیں، دوست ممالک کو ناراض کر دیا، بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اہمیت کرنے والے غیر قانونی اقدام کو ختم کرے۔ شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم یہ پہلا خطاب اور گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے اضافے کے بعد کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لانگ مارچ خون خرابے کے خوف سے ختم کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج پرامن تھا لیکن حکومت نے اسے پرتشدد بنایا۔ لاہور میں پولیس نے وکلاء کو بسوں سے نکال کر مارا۔ کہا کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ ہم انتشار پھیلانے جا رہے تھے۔ کیا کوئی خواتین کو اور اہل خانہ کو لے کر انتشار پھیلانے جائے گا؟ یہ لوگ یزید کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جو 126 دن دھرنے میں بیٹھا، میرے لیے ایک اور دھرنے میں بیٹھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جب ہم دھرنے میں پہنچے تو اندازہ ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت نے گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے، پولیس کا قصور نہیں، اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم 6 دن دے رہے ہیں، اگر انہوں نے واضح طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا اور اسمبلیاں تحلیل نہ کی تو ہم دوبارہ نکلیں گے اور اب کی بار تیاری کے ساتھ نکلیں گے کیونکہ نہیں پتا تھا ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ہمارے جلسے کے راہ میں رکھی رکاوٹیں نہیں ہٹائی گئیں۔ میں چیف جسٹس کو خط لکھ کر سوالات کیے کہ اپنی اپوزیشن کلیئر کریں، 6 دن میں پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہے کہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف فرزہ سرائی کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی عبوری ضمانت منظور کی اور انہیں مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ ایمان مزاری نے تھانہ رمنا میں درج ہونے والی FIR پر گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی، جس پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ ایمان مزاری کی جانب سے عدالت میں وکیل زینب جنجوعہ پیش، انہوں نے معزز جج کو بتایا یہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ہے۔ گزشتہ روز ایمان مزاری کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 1000 روپے ضمانتی مشلقے کے عوض ایمان مزاری کی ضمانت 9 جون تک منظور کر دی۔ عمران خان کو اب اٹک پل کراس کرنے نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان ہیلی کاپٹر سے اسلام آباد آ گئے تو الگ بات ہے، ورنہ اسے تو اٹک پل کراس کرنے نہیں دیں گے۔ عمران خان ڈی چوک آنے کی بڑی بھڑکیں لگا رہے تھے لیکن وہ آئے نہیں۔ کہا تحریک انصاف والے اس بار پوری تیاری کے ساتھ آئے، یہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی فورس لے کر آئے تھے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے فورسز کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ کہا کہ یہ حکومت چیف جسٹس اور اداروں کو دھمکی دے رہی ہے، کیا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ دھونس بلیک میلنگ سے اپنی ٹرم پر لانا چاہتے ہیں، دھمکی، گفتگو اور بلیک میلنگ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل لوگوں کو اس ہفتے پیسے مل جائیں گے۔ جو لوگ BIS پروگرام میں نہیں ہیں انہیں ایک فون نمبر دیں گے، وہ لوگ اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر اس فون نمبر پر بھیجیں۔ اگر وہ لوگ شرائط پر پورے اترے تو انہیں بھی رقم دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ BISP میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے ایک اور نمبر جاری کیا۔ کہا کہ اس وقت ہم IMF کی ضرورت ہے، ہم کو IMF سے ایسے معاہدے کرنے ہیں جو عوام کے حق میں ہوں۔ امیر لوگوں کے لیے سبسڈی ختم کر دیں گے اور غریبوں کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن ٹیکس نہ دہندگان والے رول میں ترمیم کی، سپریم کورٹ کا سوال۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ حکومتی عہدیداروں کی مبینہ مداخلت کے از خود نوٹس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ECL رول 2010 کا سیکشن 2 پڑھنے کی ہدایت کی اور ریمارکس دیے کہ رولز کے مطابق کرپشن، دہشت گردی، ٹیکس نہ دہندہ اور لون ڈیفالٹر باہر نہیں جا سکتے۔ کیا کوئی ضابطۂ اخلاق جانتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے ملزم کیسے رولز میں ترمیم کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ فی الحال ECL رولز میں ترمیم سے متعلق فیصلے کل عدم قرار نہیں دے رہے۔ ریاست کے خلاف کارروائیوں پر سپریم کورٹ کارروائی کرے گی۔ سینٹ نے نیب اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے نیب ترمیمی بل پیش کیا جبکہ مرتضی جاوید عباسی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا۔ اعظم نذیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا ووٹ پڑے۔ سینٹ میں دونوں بل کی منظوری کے موقع پر PTI اراکین نے شدید مخالفت کی اور چیئرمین سینٹ کے ڈائز پر آ کر احتجاج کرتے ہوئے امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے۔ PTI کے شہزاد وسیم نے کہا کہ ہم کسی کو سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، ہم EVM پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس پر اعظم نذیر نے بتایا کہ شبلی فراز اور اعظم سواتی اس کمیٹی میں تھے جہاں یہ بل منظور ہوا۔ اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں لوڈ شیڈنگ دوبارہ عروج پر چلی گئی جہاں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ ملک بھر میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ لیسکو میں شارٹ فال 1000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ شدید گرمی میں 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا برا حال جبکہ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ صارفین کا کہنا ہے گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بجلی کی معطلی بھی بڑھ گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بجلی کی اس قدر لوڈ شیڈنگ نے کمرشل صارفین کو بھی شدید متاثر کر دیا۔